میری رکی ہوئی سانس پھر سے جیسے بحال ہو گئی، میری جان میں جان سی آ گئی اور میں عبداللہ کے پیچھے سر جھکائے پھر سے اس گھر میں داخل ہو گیا جہاں وہ رہتی تھی۔ ہم صحن سے ہوتے ہوئے اس بیٹھک کی طرف بڑھ گئے جو لکڑی کی جالیوں سے پار برآمدے سے ملحق تھی۔ عبداللہ مجھے بٹھا کر اندر چلا گیا۔ چند لمحوں کے لیے ایک سناٹا سا طاری رہا، کوئی آواز، کوئی آہٹ نہ تھی۔ میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا، سب کچھ ویسے ہی پڑا تھا، ہر ترتیب ویسے ہی تھی جیسی میرے یہاں پہلی آمد کے وقت تھی، لیکن تب کے اور اس وقت کے میرے استقبال میں کسی قدر فرق تھا۔ وقت کی بازی اچھے اچھوں کو پلٹ کر رکھ دیتی ہے۔ کچھ دیر میں دروازے پر مولوی صاحب کے آنے کی ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ میں جلدی سے سنبھل کر بیٹھ گیا۔ مولوی صاحب چھڑی کا سہارا لیتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ اس وقت وہ شکل سے برسوں کے بیمار معلوم ہو رہے تھے۔ میں ان کے استقبال کے لیے احتراماً کھڑا ہو گیا۔ وہ آ کر چپ چاپ سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئے۔ میرے سلام کا انہوں نے دھیرے سے جواب دیا۔ کچھ دیر ماحول پر گمبھیر سی خاموشی طاری رہی۔ میرے تو سارے لفظ جیسے پہلے ہی کھو گئے تھے، خود مولوی صاحب بھی گمسم سے تھے۔ پھر میں نے ہی خاموشی توڑی۔ کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ بھلا ہوں اب، شکر ہے مالک کا۔ کیا آج میں آپ سے معافی کی امید کر سکتا ہوں؟ جو بیت چکا اس کا بار بار ذکر کیوں کرتے ہو؟ معاف کرنے والا میں کون ہوتا ہوں؟ معافی دینے والی صرف اس کی ذات ہے۔ میں سب کچھ بھلا چکا ہوں، تم بھی بھول جاؤ میاں۔ یہ بڑے لوگوں کے یاد رکھنے کی باتیں نہیں ہیں، ہم چھوٹے لوگوں کو ہمارے حال پر چھوڑ دو۔ ان کا لہجہ آخر میں خاصا تلخ ہو گیا تھا۔ یہ بھی انہی کا ظرف تھا کہ وہ میرے وجود کو اس وقت خاموشی سے اپنے ہی گھر میں برداشت کر رہے تھے۔ کوئی اور ہوتا تو شاید مجھے دھکے دے کر دروازے سے ہی واپس لوٹا دیتا۔ جو کچھ میرے گھر والوں نے آپ سے کیا وہ ان کی کم ظرفی اور ناقابل تلافی گناہ ہے، لیکن آپ سب لوگوں سے خفا کیوں ہیں؟ مولوی صاحب کے لہجے میں مزید تلخی ابھر آئی۔ جانے دو میاں، یہ سب کھیل تماشا ہے بڑے لوگوں کا، اور تم جیسے امیر زادوں کے لیے روز کا کھیل۔ پر ہم سفید پوشوں کی عمر بھر کی کمائی چند بھرم ہی تو ہوتے ہیں۔ تم لوگ ہم جیسوں کے پاس ان کا وہ بھرم بھی باقی نہیں چھوڑنا چاہتے۔ کیا میرا سب سے بڑا قصور آپ کی نظروں میں بس یہی ہے کہ میں ایک امیر زادہ ہوں، امیر گھرانے میں پیدا ہوا ہوں؟ کیا کسی کا امیر ہونا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی نیت پر کوئی ہمیشہ کے لیے اپنا اعتبار ہی کھو دے؟ تو پھر مجھے بتائیے کہ اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے مجھے کس امتحان، کس آزمائش سے گزرنا پڑے گا؟ میں آپ کا اعتبار پانے کے لیے آگ کے کسی بھی دریا سے گزرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر آپ میری جس امارت سے خفا ہیں وہ تو خود میری اپنی بھی نہیں ہے، دوسروں کی عطا کردہ ہے۔ آپ نے تو خود کہا تھا اس دن کہ میری اپنی کوئی شناخت نہیں ہے، پھر دوسروں کی دی ہوئی اس شناخت کی سزا مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ میں کچھ جذباتی ہو گیا تھا اور اپنی روح میں جانے کیا کچھ بول گیا۔ مولوی صاحب کچھ دیر تک سر جھکائے بیٹھے رہے، جیسے میری باتوں پر غور کر رہے ہوں۔ پھر انہوں نے سر اٹھایا۔ تم اگر واقعی معافی کے طلبگار ہو اور چاہتے ہو کہ میرے دل سے تمہارے گھر والوں کی کہی ہوئی باتوں کا بوجھ ہٹ جائے تو تمہیں بھی مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ آج کے بعد تمہیں مجھے اس گھر کے راستے کو، اس گھر کو اور اس میں بسنے والے سبھی لوگوں کو ان کی عزت اور وقار کی خاطر ہمیشہ کے لیے بھلانا ہوگا۔ میں نے تمہاری بات ٹھنڈے دل سے سن لی ہے اور تمہاری معذرت کو بھی تسلیم کر لیا ہے۔
اب تمہیں بھی یہ ثابت کرنا ہوگا کہ تم واقعی اپنے گھر والوں کے طرز عمل پر شرمندہ ہو۔ بولو، دے سکتے ہو مجھے یہ وعدہ؟ پانا چاہتے ہو اپنا پرانا بھرم واپس؟ مجھے لگا کہ میں لاجواب سا ہو گیا ہوں۔ ضرور شاکر نے اس ایک ہفتے میں مولوی صاحب سے دبے لفظوں میں میری مرضی کا کچھ نہ کچھ تذکرہ ضرور کیا ہوگا۔ تبھی انہیں اپنی پیش بندی کے لیے اتنی لمبی تمہید باندھنے کی ضرورت پیش آئی تھی۔ گویا وہ جانتے تھے کہ میرا مقصد اس معافی کے سوا بھی کچھ مزید ہے، کچھ اور ہے۔ میں نے اپنی ہمت پھر سے جمع کی۔ دیکھیں، اس دن آپ نے کہا تھا کہ میری اپنی کوئی شناخت نہیں ہے، میں جو بھی ہوں دوسروں کے بال بوتے پر اور اس گھر کی شان و شوکت کی وجہ سے ہوں۔ میں نے اگلے دن ہی وہ گھر چھوڑ دیا تھا۔ اب میں یہاں اپنی ایک الگ شناخت کے ساتھ آیا ہوں۔ میرا اس گھر کی دولت اور شان و شوکت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اس وقت ایک معمولی مزدور ہوں، پڑھا لکھا ہوں، خود 2 وقت کی روٹی کما سکتا ہوں، ہر قسم کی ضمانت دے سکتا ہوں، دلوا سکتا ہوں، جو صرف اور صرف میری ذات کے بال بوتے پر ہوگی۔ اس میں میری ماضی کی شناخت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، اور اپنی اس نئی شناخت کے بل پر میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ مولوی صاحب کی تیوری پر غصے کے بال نمودار ہوئے، لیکن انہوں نے بڑی مشکل سے خود کو قابو میں رکھا۔ کوئی بھی بات دہرانے سے پہلے اس بات کا خیال ضرور رکھنا کہ میرے کچھ بھرم ابھی باقی ہیں، کہیں تمہاری درخواست ان آبگینوں کو بھی پارا پارا نہ کر دے۔ جو تم سوچ رہے ہو وہ ناممکن ہے۔ میں مولوی صاحب کے گھر کے لیے اسٹیشن سے چلا تھا تو میں نے ایسا بالکل بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے آج ہی اس سلسلے میں حتمی بات کرنی پڑے گی، لیکن مولوی صاحب کے حتمی انداز نے خود بخود بات کو اس کا حتمی رخ دے دیا تھا۔ کچھ دیر ہم دونوں ہی خاموش رہے، پھر میں نے ہی یہ کفر توڑا۔ میں نے سوچا تھا کہ کسی حتمی بات کے لیے کسی بزرگ کو آپ کی طرف بھیجوں گا۔ میرے گھرانے کے علاوہ بھی کچھ اور لوگ ہیں جو میری التجا آپ تک پہنچا سکتے ہیں، لیکن آپ نے شاید پہلے ہی آخری فیصلہ کر لیا ہے۔ صرف مجھے اتنا بتا دیں کہ مجھ میں کیا کمی ہے۔ اپنی دولت اور امیری کی بدنامی کا طوق تو میں پہلے ہی اپنے گلے سے اتار چکا ہوں۔ اس کے علاوہ اور کوئی خامی ہے تو میں اسے بھی دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے دھتکارنے کی کوئی وجہ تو بتا دیں۔ مولوی صاحب کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ وہ زور سے غصے میں چلائے اور کھڑے ہو گئے۔ بس بہت ہو گیا، کیوں ہم لوگوں کو بدنام کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ لوگ کیا کہیں گے؟ مولوی علیم، جس گھرانے میں بچے کو درس دینے جاتے تھے اس گھرانے میں اپنی بیٹی بیاہ دی۔ تم چاہتے ہو کہ سارا زمانہ ہم پر انگلیاں اٹھائے؟ جو الزام تمہارے گھر والوں نے مجھ پر اور میری بیٹیوں پر لگایا ہے اسے ہم اپنے ہاتھوں سے سچ کر دکھائیں۔ نہ میاں نہ، ہمارے حال پر کچھ تو رحم کرو۔ تو گویا آپ کو صرف لوگوں کی باتوں کا ڈر ہے۔ اگر میرے گھر والے اگر آپ سے بدتمیزی نہ کرتے اور میری خوشی کے لیے یہ رشتہ لے کر آ بھی جاتے تو آپ اسے قبول نہ کرتے؟ کبھی نہیں۔ ہمارا اور تمہارا کوئی میل نہیں ہے۔ تمہاری تربیت کچھ اور ہے۔ تم جن لغویات کو پیار اور محبت کا نام دیتے ہو ہمارے ہاں اسے گناہ سمجھا جاتا ہے، صرف گناہ۔ میں پہلے ہی بہت گناہ گار ہوں، مجھے مزید گناہ گار مت کرو۔ ہماری بیٹیاں ایسے لادین گھرانوں میں نہیں بیائی جاتی جہاں سالوں سال کسی نے نماز تک نہ پڑھی ہو، جس گھر کے نوجوانوں کو پہلے یا بمشکل دوسرے کلمے کے بعد کے کلموں کا علم تک نہ ہو، جہاں قرآن کو صرف سجا کر طاق میں رکھنے کی ایک کتاب سمجھا جاتا ہو، جہاں عورت مرد بے حجابانہ ملتے ہوں۔ تمہاری تربیت بھی تو ایک ایسے ہی گھر کی ہے۔ صرف گھر چھوڑ دینے سے انسان کا ضمیر نہیں بدل جاتا۔ میں اپنے آنے والی نسلوں کو تباہ نہیں کرنا چاہتا۔ میری نماز کا وقت ہو رہا ہے، مجھے اب اجازت دو۔
مولوی صاحب غصے میں میری کوئی بات سنے بغیر ہی کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی عبداللہ اندر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں چائے کی ٹرے تھی۔ میں نے جانے کا عذر کیا، لیکن اس نے پھر بھی جلدی سے چائے کپ میں انڈیل دی تھی۔ میں نے 2 گھونٹ زہر مار لیے۔ عبداللہ مجھے چھوڑنے باہر گلی تک آیا اور جاتے ہوئے مجھ سے مصافحہ کر کے بولا، چاچا جان کی باتوں کا برا بات منائیے گا، اس وقت وہ اپنے آپے میں نہیں تھے۔ میں نے اسی لیے آپ کو منع کیا تھا کہ آپ اب ان سے دوبارہ نہ ہی ملیں تو بہتر ہوگا۔ بہرحال جو ہوا اسے بھول جائیے۔ شاکر چاچا نے اس دن بتایا تھا کہ آپ نے گھر چھوڑ دیا ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ واپس اپنے گھر چلے جائیں۔ ماں باپ کا بڑا مقام ہوتا ہے، ان سے اتنی ناراضگی اچھی نہیں۔ مغرب کی اذانیں ہو چکی تھیں۔ عبداللہ مجھے محلے سے باہر چھوڑ کر مسجد کی طرف بڑھ گیا۔ میرے دماغ میں آندھیاں سی چل رہی تھیں۔ میں تو ٹھیک طرح سے عبداللہ کو خدا حافظ بھی نہیں کہہ سکا۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں پیدل ہی کس جانب روانہ ہوں۔ مولوی صاحب کے جملے میرے کانوں میں سیسے کی طرح بہہ بہہ کر داخل ہو رہے تھے۔ کیا واقعی محبت بھی ایک گناہ ہے؟ اگر محبت کرنا گناہ ہے تو پھر یہ کیسا گناہ ہے جو مجھے بے چینی کی بجائے خوشی اور سکون دے رہا تھا؟ میں تو سمجھ رہا تھا کہ مولوی صاحب کے انکار کی وجہ صرف طبقاتی فرق ہوگا، امیری غریبی کا فرق، لیکن یہاں تو جنگ مذہب اور محبت کے درمیان تھی۔ مذہب محبت کو دھتکار رہا تھا۔ میں اس وقت سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اگر میں پورے 6 کلمے یاد کر لیتا اور میں بھی مولوی صاحب جیسا شرعی لباس پہن کر اگر کسی مسجد کے متولی کی حیثیت سے ان کی بیٹی کا رشتہ لینے جاتا تو میں کیوں ان کے لیے قابل قبول ہو جاتا؟ اگر میں مذہب سے دور تھا تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ ایمان کے لیے میری محبت تو اسی طرح اپنی جگہ قائم تھی، اتنی ہی پاک تھی جتنی کسی مذہب کی شمولیت کے ساتھ ہو سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں اپنی تربیت کی وجہ سے کچھ خاص اچھا مسلمان نہیں تھا، لیکن اس بات کا میری محبت سے کیا تعلق تھا؟ مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ میں کب ریلوے اسٹیشن آ پہنچا تھا۔ رات ہو چکی تھی اور آخری میل بھی نکل چکی تھی۔ پلیٹ فارم میرے دل کی طرح ویران پڑا تھا۔ اکا دکا کیبن ابھی تک کھلے ہوئے تھے۔ میں گمسم سا آ کر ایک خالی بینچ پر بیٹھ گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری مذہب سے انجانی دوری آج مجھے اور میری محبت کو اس قدر حقیر بنا دے گی۔ مجھے اپنا آپ بہت چھوٹا لگ رہا تھا۔ مولوی علیم کی باتوں نے پل میں مجھ سے میری ذات کا، میری محبت کا غرور چھین لیا تھا۔ آج مجھ سے زیادہ تنہا اس دنیا میں اور کوئی نہیں تھا۔ تھینکس فار واچنگ۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔